علماء کرام دور دراز سے چل کر کے تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب ان قریب آپ حضرات کے درمیان میں آئیں گے، اسٹیج پر آئیں گے، آپ حضرات زیارت کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں حضرت حافظ عبد القادر صاحب ڈکرانوی، کافی دیر سے تشریف فرما ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد صداقت صاحب، حضرت مولانا محمد مرسلین صاحب، اور ہمارے سرپرست جو مدرسے کے ہوتے ہیں حضرت حافظ محمد ایوب صاحب صبح سے تشریف فرما ہے، اس پورے پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہ تمام اکابرین امت علماء کرام ہمارے درمیان میں الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ آپ حضرات ایک طویل مسافت کا سفر طے کر کے ہمارے دیار میں پہنچے ہیں، ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں۔ اس وقت میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت، نوجوان عالم دین، پیکر اخلاص و وفا، آپ حضرات ان کو خطیب الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد طالب صاحب ندوی، آپ کی اپنی اسی زمین سے تعلق رکھتے ہیں، کیرانے کی سرزمین سے، برالے کے رہنے والے ہیں۔ عمر میں آپ حضرات دیکھیں گے وہ ابھی نوجوانی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام حضرت سے لیا ہے۔ بیک وقت حضرت والا فن خطابت میں، کتابت میں، نظامت میں، دراست میں اور ہزاروں لوگوں کی امامت کی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے فرائض انجام دے رہے ہیں، بولنے کی ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ جہاں گفتگو کرتے ہیں ان کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں، مقرر شعلہ بیاں، خطیب لاجواب، مقرر باکمال حضرت مولانا مفتی محمد طالب صاحب ندوی سے کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے پرمغز خطاب سے محظوظ فرما دے اس شعر کے ساتھ کہ ترجمہ بن کر کرو ترجمانی قوم کی، ترجمہ بن کر کرو ترجمانی قوم کی، کہ تم وارث ہو تم پہ ہے یہ نگہبانی قوم کی۔ آؤ دلکش طرز پر مسئلے کا حل پیش کر ڈالو تاکہ دنیا میں کر سکو تم پاسبانی قوم کی۔ حضرت آپ کے روبرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ وقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكتاب عند الله تبارك وتعالى وفضل كلام الله تبارك وتعالى سائر الكتاب كفضل الله على خلقه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اور ایک شاعر نے یوں کہا: قلم اشجار ہو سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی تعریف قرآن کی۔ حضرات گرامی قدر، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس جلسے میں مجھے آپ کے سامنے جو سبق سنانا ہے وہ عظمت قرآن کے متعلق سنانا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا یہ کلام مقدس جس کی نسبت پر ہم یہاں سب جمع ہیں،
یہ کلام اول دن سے کائنات کے پہلے سے یعنی کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے سے اللہ رب ذوالجلال نے اس کا انتخاب فرما لیا تھا، اور اس کے انتخاب کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس قرآن کو ہم سب کا مقدر بنایا تھا، یعنی اس امت محمدیہ کے لیے اس کلام کو خاص فرما دیا تھا۔ 3 طرح کا نزول اس قرآن کا ہوا۔ پہلا نزول رب ذوالجلال کی جانب سے، اللہ رب ذوالجلال نے اس کو لوح محفوظ میں منتقل فرمایا، اور دوسرا نزول پھر لوح محفوظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اور درجہ بدرجہ پھر امت تک اس کلام کو پہنچایا گیا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کے بارے میں جو میں نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ اس کی کچھ حد تک ترجمانی ہے کہ قلم اشجار ہو، سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی تعریف قرآن کی۔ اگر ساری کائنات کے درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنایا جائے اور ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنائی جائے اور پھر اس سے میرے اللہ کے کلام کی تعریف لکھی جائے، تو اللہ کی قسم یہ سب کے سب سمندر جو روشنائی بنائے جائیں گے ختم ہو جائیں گے، یہ درختوں کے قلم بنائے جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے اللہ کے اس کلام کی تعریف مکمل نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ کلام کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اس کے پرانے ہونے اور نہ ہونے کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ہم ہر روز نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، امام نماز پڑھاتا ہے، جب بھی وہ قرات والی یا بغیر قرات والی نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ کبھی آج تک ہمارے ذہن میں، ہمارے دل کے کسی گوشے میں یہ خیال نہیں آیا ہے کہ یہ امام ہر روز پہلے سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سورت نہیں پڑھتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک شاعر آتا ہے، اگر اس نے ایک نعت آپ کے سامنے اس سال سنائی، وہی نعت اگلے سال سنائی، وہی نعت اس کے بعد تیسرے سال سنائی، تو آپ حضرات کیا کہیں گے؟ اس بیچارے کو اس کے علاوہ کوئی اور نعت نہیں آتی، اس کو سنتے سنتے ہم بور ہو گئے۔ وہ نعت پڑھ رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار گنگناتا ہے، لیکن ذہن میں آتا ہے چونکہ وہ کلام پرانا ہوتا ہے، وہ کلام بوسیدہ ہوتا ہے، لیکن میرے اللہ کے کلام کے ساتھ رب ذوالجلال نے جو صفت رکھی ہے، یہ کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ کے درمیان میں جو تقریر اس بار کر رہا ہوں، وہی تقریر اگلے سال بھی کروں، وہی تقریر اس سے اگلے سال بھی کروں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مقرر تو ہے، بس ایک ہی تقریر یاد ہے، ہر بار وہی تقریر کر کے چلا جاتا ہے، اس کی تقریر سے ہم اکتا گئے۔ لیکن آپ پانچوں نمازوں کی ہر رکعت کی سورہ فاتحہ آپ جب پڑھتے ہیں اور امام کو پڑھتا ہوا سنتے ہیں، کبھی بھی آپ کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آج تک نہیں آیا کہ یہ سورہ فاتحہ بدلی کیوں نہیں جاتی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے اندر تک سورہ فاتحہ کے الفاظ کا صحیح معنی میں ترجمہ اور تفسیر بھی نہیں پہنچی ہے۔ اس کے علوم کے جو خزانے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اللہ کے کلام پر جو لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، پہلے قرون اولا کی بات کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اگر اللہ کے کلام کی تفسیر لکھتا وہ 70,000 اونٹوں پر لادی جاتی، لیکن وہ بھی اللہ کے قرآن کا مکمل تفسیر کا خلاصہ نہ ہوتا، بلکہ وہ بھی میری زندگی کی ایک کوشش ہوتی۔ ایک رات میں وہ یوں کہتے ہیں
کہ آؤ قرآن کی تفسیر پر بات کرتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اور بسم اللہ کے بھی با سے شروع کی جاتی ہے، اور با کی تفسیر بیان کرتے کرتے وہ ساری رات گزر گئی، باقی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے اس با کو حرف جر کہا جاتا ہے۔ حرف جر جس اسم کے اوپر، جس نام کے اوپر داخل ہوتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس کے آخر کو جھکا دیتا ہے، اس کے آخر میں زیر دیتا ہے۔ آپ دیکھو اللہ اکبر میں اللہ کے نام کے اوپر پیش ہے، اور جہاں بھی اللہ کا نام پڑھو گے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، پورے قرآن میں جگہ جگہ پڑھو گے اللہ کے کلام کا جو بھی آخر کا حرف ہے، جو ہاں پیش ہو ہے، اس پر پیش ہی آتا ہے۔ لیکن جب آپ دیکھو گے کہ اس اللہ کے لام سے پہلے حرف جر با آ گیا ہے، تو اس اللہ کے لام کے نیچے زیر آ گیا، بسم اللہ حاضر ہی آیا ہے، اعوذ باللہ، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا لام جو تھا اس سے پہلے حرف جر داخل ہوا، اس نے زیر دیا۔ میرے اللہ کے ایک حرف کے اندر، میرے اللہ کے کلام کے ایک حرف کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ وہ جس نام پر داخل ہوتا ہے اس کو جھکا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس انسان کے اندر بھی اس اللہ کی عظمت آ گئی، اللہ کا نام اس کے اندر صحیح معنی میں آ گیا، اس کے دل پر لکھ دیا گیا، اس کے اندر عاجزی آئے گی، اس کے اندر جھکاؤ آئے گا، اس کے اندر انکساری آئے گی، وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے جھکا دے گا۔ میں اس زیادہ لمبی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ سے اس بات پر گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کے کلام کے ابھی ایک لفظ کی بھی تفسیر ہمارے اندر نہیں آئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں، 450 صفحات میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر انہوں نے لکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت کے ذہین ترین علماء اور امت کے سب سے جو ہے علم والا طبقہ، سب سے عقل مند طبقہ، سب سے معزز و محترم طبقہ، وہ اللہ کے کلام پر اپنی زندگیوں کو لگاتا آیا ہے، اپنی زندگیوں کو فنا کرتا آیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے کلام پر لگا کر اپنے نام کو دنیا میں بھی روشن کر لیا اور آخرت میں بھی روشن کر لیا۔ لیکن کسی ایک انسان نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے اس کلام کا حق ادا کر دیا ہے۔ دنیا میں بہت ساری تفسیریں لکھی گئی، ایک تفسیر ہے ایسی جس کو تفسیر عزیزی کہا جاتا ہے، جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ میں آپ کو پہلے شاہ عبدالعزیز کے اور شاہ ولی اللہ کے بارے میں ذرا سا بتا دوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہماری اس ہندوستان کی تاریخ کے ایک روشن باب ہیں، اور زمانے نبوت سے لے کر صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک اتنا علمی گھرانہ اس ہندوستان کی 1400 سالہ تاریخ میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں جو صحاح ستہ حدیث کی مشہور 6 کتابیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، اس کے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، یعنی سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں حدیث کی۔ اس حدیث کا پورے بر صغیر میں علم کو لانے والے، علم کو پھیلانے والے، دنیا میں تعارف کرانے والے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ دنیا میں کبھی اس سے پہلے اللہ کے کلام کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ دنیا میں سب سے پہلے فارسی زبان میں ترجمہ کرنے والے شاہ ولی اللہ ہے۔ اردو زبان میں دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے کلام کا ترجمہ کرنے والے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز ہیں، ایک شاہ عبدالقادر ہیں، ایک شاہ رفیع الدین ہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز نے جو تفسیر لکھی، امت کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی، اللہ ان کو وفا دیتا، یعنی ان کی عمر کو وفا دیتا، تو شاید قرآن کا کچھ حق ادا ہو جاتا۔ ایسی تفسیر لکھی، اور وہ ایسے عالم تھے
آج کے دور کے بڑے بڑے ہم جیسے علماء وہ 50-60 علوم کے نام گناتے ہوئے تھک جاتے ہیں، لیکن شاہ عبدالعزیز یوں کہا کرتے تھے کہ اس فقیر کو 150 علوم پر مہارت حاصل ہے۔ یعنی ہمیں تو ایک تو علم پر بھی مہارت حاصل نہیں ہوتی، ہمارے یہاں علوم گنائے جاتے ہیں، تفسیر کا علم ہے، یہ فقہ کا علم ہے، یہ حدیث کا علم ہے، یہ قرآن کے دلائل کا علم ہے، یہ قرآن کے شان نزول کا علم ہے، یہ انگلش زبان میں جائیے کہ سائنس کا علم ہے، فلسفے کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، سمندر کی تہوں کی موجود کائنات کا علم ہے، اور اس خلا کے نظام کا علم ہے، فلکیات و ارضیات کا علم ہے۔ ہم تو ان کے صرف نام گنا رہے ہیں، ان علوم سے ہمیں واقفیت نہیں ہے، اور نام گنانے میں 50 تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن وہ بندہ خدا یوں کہتا ہے کہ مجھے 150 علوم پر مہارت حاصل ہے، وہ اللہ کا بندہ اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، اور تفسیر لکھنے کے بارے میں امت کے علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی شاید قرآن کا کچھ حق ادا ہو جاتا۔ ایک دنیا کے بڑے عالم دین ہیں جن کو دنیا سید قطب شہید کے نام سے جانتی ہے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، اور اس وقت میں جب ان کے ظلم و علم کی ایسی داستان ان کے ساتھ دہرائی جا رہی تھی کہ لوگ ان کو سنتے ہیں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی، جس تفسیر کا نام تفصیل فی ظلال القرآن ہے۔ 8 جلدوں میں اتنی موٹی وہ اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے۔ امت کے علماء یوں کہتے ہیں اس میں قرآن کی روح کھینچ کے رکھ رکھی ہے۔ سید صاحب نے ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ بتاؤ تم نے یہ قرآن کی تفسیر ظالموں کا ظلم سہتے ہوئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہتے ہوئے کیسے لکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کے اللہ کے قرآن سے عظمت کے نتیجے میں اللہ نے یہ جذبہ مجھے دیا۔ جب میں چھوٹا سا تھا، ماں کی گود میں لیٹتا تھا تو میری والدہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اللہ کے قرآن کو پڑھتی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور وہ آنسو میرے چہرے پر گرتے تھے، میرے گالوں پر گرتے تھے۔ ان آنسوؤں کی جلن اور تپش نے مجھے اس بات پر مجبور کیا، اور میرے اللہ نے مجھے اپنے قرآن کے اس علم سے اس وجہ سے نوازا کہ وہ میری والدہ کا درد میرے اندر منتقل ہوا۔ لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس وقت یہ ساری دنیا کے لوگوں کے آخرت میں فیصلے ہو جائیں گے، میں اللہ کے قرآن کی عظمت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کیوں ہمارے ذہن و دماغ میں خیال نہیں آتا؟ اصل میں اس موضوع پر آج جو میں گفتگو کر رہا ہوں، مولانا امجد صاحب نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو عظمت قرآن پر بات کرنی ہے، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں آخرت میں جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں سے پوچھے گا تمہاری کوئی اور خواہش باقی ہے؟ کچھ لوگ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، رب ذوالجلال تیرا قرآن، تیرا کلام مقدس تیری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے رب ذوالجلال سورہ رحمان پڑھ کر کے سنائیں گے، اور سورہ رحمان عجیب قرآن کی سورت ہے، ہر اس سورت میں بار بار یہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے میرے بندو، تم اپنے اس پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ عجیب صورت، سننے والے کو بھی عجیب کیفیت، اور سنانے والے کو، پڑھنے والے کو بھی ایک عجیب لطف آتا ہے۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال سنا دیں گے۔ پھر دوسری فرمائش کا اظہار ہوگا، رب ذوالجلال تیرا دیدار چاہتے ہیں، اللہ اپنا دیدار بھی کرائے گا، اور دیدار کرانے کے بعد اس وقت میں اللہ ایک اپنی رضامندی کا پروانہ دے گا کہ آج کے بعد میں کبھی اپنے کسی بندے سے جو اس جنت میں آ گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن ابھی علماء کی ایک خواہش باقی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جس وقت رب ذوالجلال سب سے اخیر میں علماء کی طرف رجوع فرمائے گا اور علماء سے پوچھے گا اے میرے عالم بندو تمہاری بھی کوئی خواہش ہے؟ تو علماء اس وقت میں کہیں گے ہاں رب ذوالجلال ہماری ایک خواہش ہے، وہ تیرا کلام مقدس جس پر قیامت تک تیرے نبی سے لے کر کے
قیامت تک ساری دنیا کے علماء نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، رات اور دن ایک کر دیا ہے، اس کی تفسیریں لکھی ہیں، اس کے معنی بیان کیے، اس کے مفاہیم بیان کیے، اس کی عظمتیں بیان کی، اور سب بیان کرنے کے بعد کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس قرآن کے علوم کو کھول کے رکھ دیا، یہ سب کچھ بیان کر دیا۔ تیرے نبی نے جس قرآن کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت تک کبھی یہ قرآن بوسیدہ نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا، جس قرآن کے بارے میں تیرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن کے عجائبات قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہر دور میں نئے نئے نقطے اس قرآن سے نکلتے رہیں گے، نئے نئے مسائل اس قرآن سے نکلتے رہیں گے، اور امت ان سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، اور وہ اس قرآن کے علوم و معارف سے ہم سب بے بہرا ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا جو علم تھا وہ تیرے قرآن کے سامنے کچھ نہیں تھا، اور کیوں ہوتا کہ تو نے قرآن میں خود بیان کیا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا۔ اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں اپنا علم دیا ہے، اپنے قرآن کا علم دیا ہے، وہ بہت تھوڑا سا دیا ہے، یعنی سمندر میں سے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں دیا، وہ سب علوم تیرے پاس موجود ہیں۔ آج ہم تیرے قرآن کے علوم کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو رب ذوالجلال اپنے قرآن کے علوم اپنے ان علماء بندوں کے سامنے کھولے گا، 70 ہزار علوم اور معارف اور معانی ایک ایک لفظ کے اندر سے نکل کے سامنے آئیں گے، علماء اس نعمت کو دیکھیں گے، مدہوش ہو جائیں گے، وہ اس کے سامنے جنت کو بھی ہیچ سمجھیں گے اور ساری نعمتوں کو ہیچ سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اللہ کے کلام کی ایسی عظمت ہے، اس لیے کبھی ہمارے دماغ کے کسی گوشے میں بھی یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، اور نہ قیامت تک ہوگا کہ یہ نماز میں ہر روز سورہ فاتحہ ہی کیوں پڑھی جاتی ہے، ایک ہی سورت ہر رکعت میں بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہمیں اپنا دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو ہمارے لیے مشعل راصد ایک بات ہے اور ہمارے لیے حکم ایک ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے، جو نبی نے فرما دیا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بس وہی پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس اللہ کے کلام کو 1400 سال کے گزرنے کے بعد آج تک دنیا نے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں نکالی، آج تک دنیا نے اس کے زیر زبر پر کوئی بھی انگلی نہیں رکھی، آج تک دنیا نے اس کے معانی اور مفاہیم میں کسی طرح کی کوتاہی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر کسی نے کی ہے، اللہ نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک شخص نے اللہ کے قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ پہلے سے بھی شیعہ تھا، وہ بد فطرت آدمی تھا، وہ بددین آدمی تھا، وہ وسیم رضوی جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں، دنیا نے نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، شاعروں نے کلام پڑھا، وسیم رضوی تجھ پہ لعنت، او کتے تجھ پہ لعنت، کسی نے وہ سور تجھ پہ لعنت کے الفاظ دنیا نے کہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا جو حشر کیا اب بھی وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ وہ میرے اللہ کے کلام کے بارے میں یوں کہتا تھا، یہ 26 آیات قرآن میں یہ اس کو بڑھاوا دیتی ہیں، کس کو؟ آتنکواد کو، ان کو نکال دینا چاہیے، یہ جہاد کی آیتیں ہیں، یہ فلاح کی آیتیں ہیں۔ میرے اللہ نے اس کا نام بھی اس سے چھین لیا، مسلمانوں کا نام بھی اس سے چھین لیا۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا اور زور سے، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ نے اس کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالا، اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی اور مار اس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی مار اس کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے جس سے اللہ دولت اسلام کو چھین لے۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں
جی فلاں کے پاس اتنا مال ہے، فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ نہ ایک نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ بتاؤ، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جب تک آپ کو سجدوں کی توفیق ملی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کی توفیق ملی ہوئی ہے، اللہ کی قسم آپ کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے، آپ اربوں لوگوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام آپ کے پاس ہے۔ قیامت کے دن آپ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم ہوگا، سجدہ کرنے کا حکم ہوگا، سجدہ کرنا چاہیں گے، پیٹھ کے بل الٹے گر جائیں گے، ان کی پیٹیں آگے نہیں مڑے گی، اللہ کے سامنے نہیں جھک سکیں گے۔ جس سے میرا اللہ سجدوں کی دولت چھین لے، جس سے میرا اللہ ایمان کی دولت چھین لے، اس سے بڑی مار نہ دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں کوئی ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں سے، چوپاؤں سے، کتوں اور سوروں سے بدتر ہیں جو اللہ کے کلام پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ کے قرآن کے بارے میں جن کو اشکال ہے، اللہ کی قرآن کی عظمت کے بارے میں جن کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات رہتے ہیں، میرے بھائی اور بزرگوں، کسی نے آج تک کوشش نہیں کی ہے۔ آپ جو یہاں پر اس داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے جو آج آپ کو اس قرآن کی نسبت پر جمع کیا ہے، اور سب یہاں ان علماء کے بیانات سننے آئے ہیں، اس مدرسے کی محبت میں آئے ہیں، یہ اللہ کی قسم اس قرآن کی عظمت کی دلیل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آزادی سے پہلے کے حالات پر ذرا غور کرو۔ ہمارے یہی پانی پت کے ایک شاعر گزرے ہیں، بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے، جن کا نام مولانا حالی پانی پتی رحمت اللہ علیہ ہے، وہ شاعر اسلام بھی تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے مسدس حالی کے نام سے، انہوں نے اس وقت کے جو حالات کا نقشہ اپنے چند اشعار میں کھینچا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، اب اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے، یعنی پوری نظم پڑی ہے۔ انہوں نے ان حالات کا رونا رویا ہے کہ امت پر ایسے حالات تھے، امت پر ایسی مار پڑ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام اب ختم ہو جائے گا، اب سمٹ جائے گا، یہاں سے خاتمہ ہو جائے گا، یہ علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، قرآن کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ میں اگر دنیا کے حالات پر نظر ڈالتے ہوئے آپ کے سامنے گفتگو کروں، ایک خاصا وقت مجھے چاہیے، اندلس کا واقعہ اگر سناؤں اور دوسرے کن کن ملکوں کی تاریخ اگر آپ کے سامنے میں بیان کروں، آپ تنگ رہ جائیں گے۔ قرآن پر پابندی لگانے کی لوگوں نے کیسی کیسی کوشش کی۔ ہمارے اس ہندوستان کے حالات میں، ان حالات میں جن کا رونا رویا جا رہا تھا، اس وقت میں یہاں پر عیسائی آ گئے، انگریز ظالم آ گیا اور اس نے آ کر کے یہاں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، ہندوستان پر قبضہ ہو گیا۔ لیکن اس نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ابھی ایمان کی چنگاری باقی ہے، مسلمانوں کے اندر ابھی قرآن پر یقین اور قرآن کی عظمت ان کے دلوں کے اندر باقی ہے۔ تب تک تم اپنے یہاں ٹہراؤ کو مضبوط نہ جانو، مستحکم نہ سمجھو، جب بھی وہ چنگاری کبھی ابھرے گی، وہ شعلہ بنے گی، تمہارے یہاں سے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، یہاں پر جب ملکہ وکٹوریہ کی حکومت ہو گئی، اور ملکہ وکٹوریہ کی حکومت صرف یہاں پر نہیں تھی بلکہ دنیا کے چوتھائی حصے پر حکومت تھی، اس سے جب سوال کیا گیا کہ تمہیں یہاں پر کوئی خوف محسوس ہوتا ہے، اس نے جواب دیا کہ ہاں مسلمانوں سے خوف محسوس ہوتا ہے اور کوئی خوف مجھے نہیں ہے۔ اس نے اپنے اطالیق سے اسسٹنٹ سے پوچھا تھا جو پوری دنیا کا دورہ کر کے آیا تھا کہ تم یہ بتاؤ ساری دنیا میں سب سے عجیب چیز تم نے کیا دیکھی؟ وہ اطالیق یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان دیکھی اور اس کی کہانی دیکھی، میں نے علوم پڑھے،
تاریخ پڑھی، قرآن پر نظر ڈالی تو مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ بڑی عجیب نظر آئی ہے۔ پوچھا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کے پاس ایک کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جب یہ مسلمان اس کتاب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ذلیل و رسوا ہوتے چلے جاتے ہیں، محکوم بنتے چلے جاتے ہیں، غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کی قومیں ان پر قبضہ کر لیتی ہیں، جیسے آج ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ ذلت قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ملتی ہے۔ لیکن جب یہ مسلمان اس اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کے لیے حرز جاں بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا ماحصل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وقت کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اسی دور انگریز کی بات ہے۔ اس انگریز ظالم میں یہ چال چلی کہ یہاں پر مسلمانوں میں تبلیغ کی جائے۔ برطانیہ سے اور کہاں کہاں سے لاکھوں کی تعداد میں یہاں عیسائی مشنریاں بلائی گئی، یعنی عیسائیت کے مبلغ بلائے گئے۔ انہوں نے عیسائیت کی دعوت دینا شروع کی۔ کچھ لوگ عہدوں کے لالچ میں عیسائی بنتے جا رہے تھے، کچھ لوگ ان کے ظلم کی وجہ سے عیسائی بنتے جا رہے تھے، کچھ لوگ ان کی دعوت دینے کے نتیجے میں عیسائی بنتے جا رہے تھے۔ ایک مرد قلندر، ایک انقلابی شخصیت آپ کی اس کیرانہ کی سرزمین سے کھڑی ہوتی ہے۔ میں لوگوں کے سامنے یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے کاملین پیدا ہوئے، بڑے بڑے مجددین پیدا ہوئے، مصلحین پیدا ہوئے، علماء امت پیدا ہوئے، لیکن جنہوں نے اس ہندوستان کے اندر اسلام کو بچانے کا کام کیا، مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کا کام کیا، وہ صرف دو شخصیتیں ہیں۔ ایک مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہے، جس نے دور اکبری کے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ ہی نہیں کیا بلکہ نیست و نابود کر دیا۔ اب تاریخ میں دین اکبری کو لوگ یا دین الہی کو لوگ صرف جانتے اور سنتے ہیں، اس کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال نے ان کے بارے میں یوں کہا تھا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ میرے بھائی اور بزرگوں، وہی شخصیت تھی اقبال جن کے بارے میں یوں کہتا ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس خاں کے وطن میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ یہی اشعار آپ کے اس کیرانہ کی شخصیت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی ذات پر فٹ ہوتے ہیں۔ جب یہاں عیسائی تبلیغ کر رہا تھا اپنی عیسائیت کی، تو اس وقت میں انہوں نے پوری دنیا سے بائبل کے، انجیل مقدس کے نسخے چھپے ہوئے منگوائے اور لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ اے لوگوں، جس عیسائیت کو تم قبول کرنا چاہتے ہو اور جس عیسائیت پر تم یقین رکھ رہے ہو، دیکھو ان عیسائیت کی حقیقت کو کہ ان لوگوں نے کس قدر تبدیلی کی ہے۔ یہ 100 سالوں کے چھپے ہوئے انجیل کے نسخے ہیں، اور انہوں نے اس میں اب ہر دور میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کی ہیں، چینجنگ کی ہے، بدلاؤ کیا ہے۔ لیکن تم اپنے اللہ کے اس قرآن کو دیکھو، دنیا کے اس کنارے سے اٹھاؤ، 1400 سال پہلی کتاب لاؤ اور آج کی لکھی ہوئی کتاب لاؤ، اس قرآن میں اللہ کی قسم ایک زبر زیر کا فرق تمہیں نہیں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، خطیب الاسلام حضرت مفتی طالب صاحب۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت میں لوگوں کو ہوش آیا، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ وہ دین جو اس وقت میں کھلونا بنا ہوا ہے، لوگوں نے اپنی خواہشات کا اس کو نشانہ بنا رکھا ہے، جب چاہتے ہیں اس میں تبدیلی کر لیتے ہیں۔ وہ چرچوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنے مذہب کے پاسدار ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں آزاد ہوتے ہیں، پھر ان کو مذہب کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ وہ مسلمان جس کی 24 گھنٹے کی زندگی ایک ایمان کے دائرے میں رہنا اس کی کامیابی کی دلیل ہے، پوری روئے زمین کو اس کے لیے سجدہ گاہ بنایا۔ ہمارے لیے مسجد میں جھوٹ بولنا گناہ سمجھا جاتا ہے، یعنی مسجد میں ہم یہ سوچتے ہیں یہاں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرو، چونکہ اب تو باہر مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے،
باہر مسلمان بھی دھوکہ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، لیکن جب مسجد میں جاتا ہے اس کے دل پر اللہ کا ایک خوف ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلنا علی ابن آدم باربعین، اللہ نے مجھے اور اس امت کو پوری آدم کی اولاد پر 4 چیزوں کی وجہ سے فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنایا ہے، مسجد بنایا ہے۔ آپ جس جگہ بیٹھے ہو یہی سجدہ کرو، یہی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، آپ کا سجدہ قبول ہوگا، آپ کی نماز قبول ہوگی۔ مسجد ایک نظام کے تحت بنائی گئی ہے، وہ اسلام کے محفوظ ترین قلعے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، بات کہنے کی یہ ہے مسلمان باہر بھی مسلمان ہے، مسجد میں بھی مسلمان ہے، وہ دکان پر بیٹھ کر بھی مسلمان ہے، وہ تجارت پہ کھڑا ہو کے بھی مسلمان ہے، وہ کھیت میں کام کرتا ہوا وہاں بھی مسلمان ہے، وہ تو ہر حال میں مسلمان ہے۔ تو اس وقت مولانا رحمت اللہ کرانوی نے یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ کا قرآن تمہارے پاس وہ موجود ہے جس کے بعد تمہیں کسی عیسائیت کی ضرورت ہے، نہ یہودیت کی ضرورت ہے، نہ بدھسٹوں کی ضرورت ہے، نہ پرسیوں کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں اخیر میں حضرت شیخ الہند، جس کو شیخ الہند دنیا کہتی ہے، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میرے شیخ کو، میرے حضرت کو شیخ الہند کہتی ہے، یہ ان کے لیے توہین آمیز لفظ لگتا ہے، بلکہ وہ شیخ العالم تھے، وہ شیخ العرب والعجم تھے، وہ پورے عالم کے شیخ تھے۔ ان کا ایک درد بھرا واقعہ ہے، جس وقت وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، اس وقت میں ان سے کسی نے سوال کیا یا ان کے ذہن و دماغ میں از خود یہ سوال پیدا ہوا اور انہوں نے اللہ کی طرف دو لگائی اور اللہ سے دعا کر کے یہ اپنی مناجات میں یوں کہتے ہیں، اے رب ذوالجلال، تو نے تو قرآن میں اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا میں عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے ان العزت للہ، عزت اللہ کے لیے ہے، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے، آپ کے لیے عزت ہے۔ تو آج یہ مسلمان قوم کیوں ذلیل و خوار ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ تو یوں کہتے ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، میں اللہ کے حضور میں لو لگائے ہوئے تھا اور سوچتا رہا، اللہ سے دعا کرتا رہا۔ بڑی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے میرے دل کے اندر جو بات الہامی طور پر ایک کیفیت کے ساتھ آتی ہے، وہ بات اللہ نے ڈالی کہ آج مسلمانوں کے زوال کی، ان کے ذلیل ہونے کی، ان کی خاری کی 2 وجہ ہیں، ایک آپس کی نا اتفاقی، دوسرے اللہ کے قرآن سے دوری۔ اس وقت میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ شیخ الہند کی زندگی جتنی باقی ہے، جب تک زندگی باقی رہے گی تب تک میں پوری دنیا میں اللہ کے قرآن کے مکاتب قائم کرتا رہوں گا۔ ساری دنیا کے چپے چپے پر اور ہندوستان کے اور بالخصوص ہمارے اس خطہ ارض کے جہاں پر ہم بستے ہیں، یہ مدارس کی تعداد، یہ مدرسوں کی تعداد، یہ مکتبوں کی تعداد، یہ جو آپ کو نظر آتی ہے، یہ اللہ کی قسم اس شیخ الہند کی طرف اور اس کے درد اور برہن کا نتیجہ ہے، ان کی اس قربانی کا نتیجہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر سے اپنا تعلق اپنے اللہ کے قرآن سے قائم کریں، ہم پھر سے اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق قائم کر کے یہ کہہ دیں ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری زندگی کا ہر ایک وقت کا لمحہ اللہ کے قرآن کے لیے، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو اللہ کے کلام پر سب کچھ قربان ہے۔ میں اخیر میں شعر کے ساتھ اپنے یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سارا عالم جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔